میں جب دیکھتا ہوں بہت سارے اداروں میں جہاں تربیہ کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ 3 کام عموماً ہوتے ہیں، اور اس 3 طرح کے کاموں کو پورا کر لینے کو ہم تربیہ سمجھیں۔ میں ذرا وہ پہلے بیان کر دوں، وہ 3 طرح کے کام کیا ہیں۔ وہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم حافظے کی کوٹھری میں بہت ساری مذہبی معلومات اتارنے میں کامیاب ہو جائیں، بہت سارا کانٹینٹ جو یاد کرنے اور یاد کروانے اور حافظے کی کوٹھری میں مستقل اتارنے کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ پہلا ہماری تربیہ جو اس وقت ہم تربیہ کر رہے ہیں۔ ہماری تربیہ کا دوسرا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص وضع قطع کا انسان پروڈیوس کر لیں۔ ہماری تربیہ کا تیسرا گول اس وقت یہ ہے کہ ہم پابندیوں میں ایک طویل عرصے تک جکڑنے کے بعد ایک ایسا انسان پروڈیوس کریں جسے سدھایا ہوا کہا جا سکتا ہے، جسے ہم ٹریننگ سے زیادہ ٹیمنگ کہہ سکتے ہیں، جو ایک خاص قسم کی اسکل سیٹ اور عادتوں کا مالک ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیہ کے یہ بہت کمزور، یعنی یہ تربیہ اس کا نام نہیں ہے۔ تربیہ ہم کسے کہیں گے؟ اب میں تربیہ کی تھوڑی سی، یعنی تربیہ کے میں، یہ ہمارا بھی ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر ہمارا خاصا کام ہے، لیکن میں تربیہ کے کم از کم 3-4 اسٹینڈرڈز، معیارات تربیہ جسے میں کہتا ہوں، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تربیہ کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یہ تربیہ کا سب سے بڑا معیار ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ 3 کام ہیں، ایک ہے کسی بچے کو سورہ بقرہ یاد کرا دی جائے، یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ایک بچے کو نماز کے مسائل سمجھا دیے جائیں، اور ایک تیسرا کام ہے کہ ایک بچے کو اپنی نیتوں کی نگہبانی سونپ دی جائے۔ ان تینوں میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ پکی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ توجہ ہم تیسرے کام پہ کرتے ہوں گے۔ ہم سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ توجہ کس کام پہ دیتے ہیں؟ پہلے 2 پہ دیتے ہیں۔ تو تربیہ کا ایک بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ تربیہ کا دوسرا معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو اور اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ جب تربیہ کا پہلا معیار اچیو ہوتا ہے نا، تو دل جو ہے اس کو میں طبیعت کا جز کہتا ہوں۔ وہ پچھلی گفتگو سے میں اسے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ نفس، اس کے 2 ڈومینز، طبیعت اور شعور، اور طبیعت کے اندر کئی چیزیں ہیں، اس میں ہماری جبلتیں بھی ہیں، اس کے اندر ہماری جبلی میلان بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہماری بایولوجیکل کنڈیشن بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہماری بھوک بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہمارا دل اور اس کی خواہش بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے۔ تو تربیہ کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ دل کو پاکیزہ کرے، جسے تزکیہ کہتے ہیں، دل کی صفائی کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اور جب تک ہم بچے کی سائیکالوجی نہیں سمجھیں گے، اپنے پیراڈائم میں رہ کر اپنے تصور انسان کو درست نہیں کریں گے، اور وہ مغرب کے تصور انسان سے اپنے شعور کو الگ نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ سولو نہیں ہوگا۔ تو یہ تربیہ کا ایک بہت اہم کام ہے۔ تو جو پہلا کام ہم کرتے ہیں تو وہ طبیعت کو بہتر کرتے ہیں۔ دوسرا کام جب ہم کرتے ہیں تو بھی ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لے، اس میں خود احتسابی ہو، وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے۔ تیسرا کام جو ہے تربیہ کا، جو بہت بڑا معیار ہے، وہ یہ کہ خدا کی موجودگی کا احساس ہمہ وقتی ہو جائے۔ انسان اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا سمجھنے سے قاصر ہو جائے، اس کو ہر لمحے یہ لگے کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ یہ کوئی ہے کا احساس میری تنہائیوں میں بھی میرے ساتھ رہے، میری خلوت اور جلوت میں میری نگہبانی کرے، اسی کو میں گاڈ کانشیسنس کہتا ہوں۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ تربیہ کے گریٹر معیارات ہیں۔ ہماری ایجوکیشن ان تینوں میں سے کسی کو پرسو نہیں کرتی۔ ہماری ایجوکیشن نصاب کو سجدہ کراتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، مطلب وہ صرف اور صرف نصاب ڈریون ہے۔
اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب مربی پیدا ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ادارہ بناتے ہیں, چاہے وہ اسلامی ہو یا چاہے وہ اپنے تعارف میں اسلام کا حوالہ استعمال کرے یا نہ کرے, مربی کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم شروع کرتے ہیں کریکلم کے ساتھ, نصاب موجود ہے اور یہ نصاب, اس میں کوئی جادو ہے, یہ بچے کے اوپر سے یوں گھمائیں گے اور اس میں تربیہ ہو جائے گی. ہم اس بچے کو, یعنی مجھے لگتا ہے ہماری یہی حالت رہی تو تھوڑے دن کے بعد تربیہ کے تعویذ ملا کریں گے, تربیہ کے امام ضامن ملا کریں گے. ہم کسی کو دے دیں, ہم کہیں چلو بھئی یہی کافی ہے. یعنی تربیہ کرنے کے لیے ایک دھڑکتے ہوئے دل والا آدمی اسے چاہیے. تربیہ کا ایک اور معیار کیا ہے؟ تربیہ کا ایک اور معیار یہ ہے کہ انسان کا دل لرز سکے اور آنکھوں سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت پر فائز رہے. ہم ایسا انسان پروڈیوس نہیں کر رہے, اور وہ انسان جس میں یہ صفات موجود ہوں کم یا زیادہ, اس کو مربی کہتے ہیں. ہمارے پاس ایسا انسان بھی نہیں ہے. ہم ایک ایسے پولٹری فارم کا خواب دیکھ رہے ہیں جس کے لیے چوزا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. مطلب پہلے آپ مربی تو لے کے آئیے, یہ بہت بڑا کام ہے مربی جو کہ یہ کام کرے گا.